فرمایا، عرض کیا یہ جنت کا فرشتہ رضوان. پھر جہنم کی سیر کی. کٹ شارٹ کرتا ہوں، ٹائم آگے جا رہا ہے. پھر اب جنت کو دیکھا. کہا میں نے دیکھا تو ایک لڑکی چشمے پر وضو کر رہی تھی، وضو، اور اس کے سبز رنگ کے جوتے بھی تسبیح پڑھ رہے تھے. وہ بہت خوبصورت تھی. میں نے کہا بیٹی کون ہو؟ کہا جی میں عمر بن خطاب کی بیگم حور، میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہوں. جنت کو دیکھا. بلال، ارے بھائی بلال کیا ہوا؟ تو ساری جنت میں میرے آگے آگے، تیرے قدموں کی آواز، تیرے قدموں کی آواز، جدھر گیا تیرے قدموں کی آواز، آگے 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 آگے. ارے بلال تو کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں. وہ تو بہت صرف یہ بات نہیں تھی، صرف اتنی بات سے جنت کے آگے نہیں چل سکتے. پوری تاریخ ہے. پتھر پڑے احد احد، کوڑے پڑے احد احد، تھپڑ پڑے احد احد، گھسیٹا گیا احد احد، گرمی میں کھڑے کیے گئے احد احد، انگاروں پہ لٹایا گیا احد احد، لوہے کی زرہ پہنا کر گھسیٹا گیا احد احد. یہ صلہ ملا ہے. آپ نے وہاں دیکھا کہ بلال میرے آگے آگے ہے، فزیکلی بھی آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا. جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں میرے آگے چلے. یہ واپسی پہ دیکھے، جاتے ہوئے دیکھے، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ دیکھ، اس سے علاوہ بھی دیکھا، اس سے علاوہ بھی دیکھا. سدرۃ المنتہا، یا رسول اللہ آگے آپ اور آپ کا اللہ. پھر میرے نبی جب مکہ سے بیت المقدس آئے تو بشریت، جب میں مکہ سے آسمانوں تک گئے تو ملکیت، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا پر گئے تو کچھ اور نظام، الفاظ میرے پاس کوئی نہیں. اور جب سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے پھر کچھ اور نظام، اس کے الفاظ بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے. پھر سدرۃ المنتہا سے عرش، اور عرش آج پہلی دفعہ جھوم رہا ہے کہ آج کسی ہستی کے قدم پڑنے والے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں. پھر اس کے آگے لامکان شروع ہوتا ہے. 70,000 کیا نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے. کعبہ قوسین، یہ ہے کعبہ قوسین، یہ کعبہ قوسین ہے. یہ ایک کمان ہے، یہ کمان ہے، اور ایک یہ کمان ہے. یہ تانت ہے جس پر تیر رکھ کے کھینچ کے مارا جاتا تھا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو کنارہ ہے، کنارہ کمان کا، اس کو کعب کہتے ہیں، کعب، اور اس کو قوس کہتے ہیں، قوس. تو عربوں میں جب لڑائی کے بعد صلح ہوتی تھی تو ایک سردار یہ اٹھا، ایک یہ اٹھا، اور اپنے کمانوں کا رخ موڑ کے یہ ملا دیا. تو یہ کعب، یہ کعب، یہ قوس، یہ قوس، یہ نشانیاں بھی ہم جڑ گئے، مل گئے، آپس میں مل گئے. میرے اللہ نے یہ محاورہ اپنے اور اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا کہ میرے حبیب میرے اتنا قریب ہوئے جیسے کمانوں کے کعب قریب ہوتے ہیں. اور اگلا ترجمہ کرتا ہوں، حقیقت اللہ جانتا ہے. او ادنا، او ادنا، نہیں 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 نہیں، میرے محبوب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے. اب اس کی مراد اللہ جانے، اللہ کا حبیب حبیب جانے، ہمیں نہیں پتا. ہمیں ایمان لائے. پھر گفتگو ہو رہی ہے، پھر باتیں ہو رہی ہیں. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پیش کیا جا رہا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات میرے نبی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے. یہ گفتگو ہے. پھر وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی ہے. یا لمبی باتیں میں وہ چھوڑ رہا ہوں. اچھا ایک چھوٹی بتا دیتا ہوں کہ یا اللہ اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اپنے مردے زندہ کیے. میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا. جی کیا؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. اب آپ واپس آئے تو جبریل کو دوبارہ دیکھا.
50 نمازیں لے کر. اللہ نے کہا میرے حبیب 50 نمازیں. کہا جی لبیک. اللہ کو بھی پتہ ہے نہیں پڑھ سکتے, میرے نبی کو بھی پتہ ہے نہیں پڑھ سکتے, لیکن تسلیم و رضا لبیک یا اللہ حاضر. چھٹے آسمان پر پہنچے. میں واضح کر دوں پہلے, میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا. میرے دل کا خیال ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا ہوگا کہ موسیٰ یہ میرا حبیب 50 لے جاندہ پہ ہے, یہ لاہوریاں ایک نہیں پڑھنی نہ 50 کی تو پڑھنی. میرے نبی اے موسیٰ یہ نا آپ ایسا کریں میرے نبی کو میرے پاس واپس بھیجیں. مجھے لگتا ہے ممکن ہے میرا خیال ٹھیک ہو, چونکہ پیچھے کوئی کتابی تائید نہیں, لہٰذا میں خیال ہی کہہ رہا ہوں, دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. آگے موسیٰ علیہ السلام یا رسول اللہ کیسی رہی ملاقات؟ کو بڑی اچھی. کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں. کا توبہ توبہ توبہ, کون پڑھے گا؟ واپس بھیجے. پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچے, سدرۃ المنتہا پر پہنچے. یا اللہ کچھ کم ہو جاتی تو اللہ نے ایک دم, اچھا اللہ پہلے 5 کیوں نہیں دی, 50 کیوں دی؟ پھر 5 کیوں کم کی, 45 کیوں نہیں کم کی؟ اور میرے بچوں اللہ کی قسم صرف یہ بتانے کے لیے کہ نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز, نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز. پہلے رمضان میں مسجدیں بھر جاتی تھیں, اب رمضان میں بھی پہلے 2 دن بھرتے ہیں پر وہی خالی سائیں سناٹا ہو کا عالم. نماز نہ چھوڑنا. میرے نبی دنیا میں آتے ہی سجدے میں گر گئے. دنیا سے جا رہے تھے, کہے تھے نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. اور 50 نمازوں کا اعلان ہے, اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. کربلا قائم ہے اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا. امام علی مقام نے حبیب کو بلایا. زہیر کو بلایا. زہیر ان سے کہو شمر سے مجھے نماز پڑھنے دیں. ارے امام علی مقام آپ کو اب ضرورت نہیں نماز کی. نہیں ضرورت ہے, امت کو پیغام دینا ہے. زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے. اور جب میں کلاس لے رہا تھا میں نماز نہیں پڑھ سکا. ہزاروں کلاسیں نماز پہ قربان ہو سکتی ہیں, نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. ہزاروں میٹنگیں قربان ہو سکتی ہیں, نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. ہزاروں ڈیلنگ قربان ہو سکتی ہیں, نماز نہیں چھوڑی جا سکتی. زہیر نے آگے شمر سے کہا نماز کے لیے ٹھہر جاؤ. کہا نہیں. تو انہیں واپس آ کر کہا جی کوئی گنجائش نہیں. تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے اب شہید تو ہو ہی رہے ہیں, کیڑی گلے پڑھن دی ہے. کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی. پھر اگلے آدھوں نے جنگ کی, پہلے آدھوں نے نماز پڑھی, نماز نہیں چھوڑی. اس کربلا میں بھی نماز قائم کی ہے اور امت کو پیغام دیا ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے جو یوں بھی ادا کیا جاتا ہے. اور عصر سے پہلے شہید ہو گئے. اچھا جی میرے نبی 5 کم کر دیتے. ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ کیا بنا؟ کہ 45. کا نہیں بہت زیادہ. واپس 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 5 5 5 5 5 5 پھر 5 5 5. اچھا میرے نبی 45. اچھا میرے حبیب 40. اچھا میرے حبیب 35. اچھا میرے حبیب 30. اچھا میرے حبیب 25. اچھا میرے حبیب 20. اچھا میرے حبیب 15. اچھا میرے حبیب 10. اچھا میرے محبوب 5. 5 پہ آئے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. جی اب کیا ہوا؟ کہا موسیٰ 5. کہا نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہے, واپس جائیں, نہیں پڑھیں گے. کہا موسیٰ 5 کم ہو رہی ہیں, اب واپس گیا تو کہ یہ 5 بھی چلے گئی تو میری امت کا کیا بنے گا؟ نہیں میں اب واپس نہیں جاتا, مجھے شرم آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں, فجر کی 2 رکعت, عصر کی 2 رکعت. یہ تو میں آپ کو خود بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا, میں بتا رہا ہوں فجر 2 رکعت, عصر 2 رکعت, باقی چھٹی. کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں, انہوں نے کوئی نہیں پڑھی. 5 کتنے پڑھن گے؟ فاسٹ دا تو نہ ہی فاسٹ ہے, نہ بجیاں ہی رہنا ہے پیسے دے, مگر بج کملے ہو جاؤں گے. نہ پیسہ لبڑا, نہ ڈگری لبڑی, نہ جنت. اللہ جنت سب کو دے, آپ کو دے, مجھے بھی دے. اللہ آپ کو دنیا بھی دے, اللہ آپ کو جنت بھی دے. اللہ نے کوئی حرام کیا؟
حلال کماؤ جتنا مرضی کمانا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا حرام جلدی آتا ہے، حلال دیر سے آتا ہے۔ حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، حلال اس کے مقابلے میں تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ برکت والا ہوتا ہے، وہ بے برکتہ ہوتا ہے۔ حرام نسلیں اجاڑ دیتا ہے، خاندان تباہ کر دیتا ہے، اور حلال بہار ہی بہار لاتا ہے۔ بڑی پرانی بات ہے، میرا گاؤں ہے، میرا ضلع ملتان ہے، اور اس میں چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبا، اس کے ساتھ میرا گاؤں ہے۔ ہماری 3 دن کی جماعت چیچا وطنی آئی ہوئی تھی، تو ایک بزرگ تھے وہاں بڑے اللہ والے، ان کی خدمت میں ہم گئے تھے ملنے۔ تو 2 صاحب آئے، ایک کا تو نقشہ بھول گیا، ایک کی شکل بھی یاد ہے، نقشہ بھی یاد ہے۔ اس نے جو ایکشن کیا اور جو سوال کیا، اس سے وہ ایسے گڑ گیا۔ 1972، 43 سال ہو گئے اس بات کو۔ وہ ایسے بیٹھے تھے، وہ آئے ایسے عطیات میں بیٹھے، انہوں نے کھدر، خاکی کھدر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کھدر، اور بڑا چشمہ تھا، سفید ٹوپی تھی، اور یوں عطیات بیٹھ کر کہنے لگے، حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے تے بہت سارا دے وے۔ بھائی یہ ایکشن مجھے ایسا گڑ گیا کہ نہ کپڑوں کا رنگ بھولا نہ اس کی شکل بھولی۔ حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے وے تے بہت سارا دے وے۔ تو وہ ہنس پڑے، کہنے لگے حلال تو تھوڑا ہی لگو۔ انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لگو۔ یہ نہیں کہ آپ فاقوں مرو گے، حرام زیادہ رہے گا، حلال کم رہے گا، لیکن بابرکت ہوگا، عزت، آبرو، اطمینان، سکون، چین۔ اللہ کی قسم حرام کا پیسہ بھی کانٹا بن کے تمہارے ضمیر میں اتر جائے گا، تمہاری نیندیں حرام کر دے گا، تمہاری نسلوں کو برباد کر دے گا، تمہاری اولادوں کو نافرمان کر دے گا۔ کن کے لیے کماتے ہو؟ وہی تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے۔ حرام کا لقمہ کبھی بہار نہ لائے گا، اور حلال پہ کبھی خزاں نہ آئے گا۔